بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی اچھا لباس اور اچھا شاکار۔ ایک شہزادے کو اچھی پوشاک پہننے کا اتنا شوق تھا کہ ہر روز قسم قسم کے لباس بنواتا اور طرح طرح کی پوشاکیں پہنے ہر وقت سیر و شکار میں لگا رہتا۔ ایک دن باپ نے کہا، بیٹا تم شہزادے ہو، تمہیں ایسا لباس پہننا چاہیے جو دوسروں کو نہ مل سکے۔ یہ قیمتی کپڑے جن پر تم اکڑتے پھرتے ہو ہر شخص بنوا سکتا ہے۔ شہزادے نے عرض کیا، پھر وہ لباس کون سا ہے جو دوسروں کو نہیں مل سکتا؟ بادشاہ نے کہا، وہ نیکی اور پرہیزگاری کا لباس ہے جو ہر ایک کو نہیں مل سکتا۔ یہ زری کے کپڑے تھوڑے دنوں پر پرانے ہو جاتے ہیں، مگر نیکی اور پرہیزگاری کا لباس ہمیشہ رہتا ہے، نہ کبھی پھٹے اور نہ میلا ہو۔ اسی طرح ہرن، پاڑے، باراسنگے، شیر اور چیتے کا شکار بھی سبھی کر سکتے ہیں، لیکن تمہیں ایسا شکار کرنا چاہیے جو دوسرے نہ کر سکیں۔ شہزادے نے پوچھا، وہ شکار بھی فرما دیجئے۔ بادشاہ نے کہا، رایا کے دلوں کا شکار۔ اپنی رایا کے دل جیت لو، یہ وہ شکار ہے جو ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ عجیب تحفے۔ ایک بادشاہ بڑا عقلمند اور انصاف پسند تھا۔ اسے اپنی رایا سے بہت پیار تھا، مگر وہ لالچی اور دھوکے باز لوگوں کو پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ اپنے نوکر کے ساتھ تاش کھیل رہا تھا کہ ایک دیہاتی ایک بہت بڑا کدو لے کر محل میں آ گیا۔ بادشاہ اتنا بڑا کدو دیکھ کر حیران بھی ہوا اور ہنسا بھی۔ کسان نے بادشاہ کو بڑے ادب سے سلام کیا۔ بادشاہ نے پوچھا، اتنا بڑا کدو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ حضور، میں یہ آپ کے لیے لایا ہوں۔ باورچی سے کہیے اس کے بیج نکال کر باہر نہ پھینکے، اپنے پاس ہی رکھ لے۔ آدھے تو میں اگلے سال کی فصل کے لیے لے جاؤں گا اور آدھے آپ اپنے دوستوں میں بانٹ دینا۔ بہت بہت شکریہ میرے دوست، بادشاہ نے کدو لیتے ہوئے کہا۔ جاؤ باورچی خانے میں جا کر کھانا کھا لو۔ دیہاتی چلا گیا تو بادشاہ نوکر سے کہنے لگا، یہ شخص اتنی دور سے میرے لیے ایک کدو لایا ہے، اسے میرا کتنا خیال ہے؟ آپ بتاؤ میں اس سے کیا دوں؟ نوکر بولا، حضور پہلے اس دیہاتی کا امتحان لیجئے، کہیں اس نے آپ کے ساتھ کوئی چال تو نہیں چلی، پھر انعام دینے کی سوچئے۔ بادشاہ نے دیہاتی کو بلا بھیجا اور اس سے پوچھا، تم اس کدو کے بدلے میں کیا انعام لینا پسند کرو گے؟ حضور، میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے اس کدو کے آدھے بیج دے دینا، بس میرا یہی انعام ہے۔ بادشاہ نے دیہاتی کو ایک بہت خوبصورت گھوڑا دیا۔ دیہاتی نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے گھر چلا گیا۔ دیہاتی کے پڑوس میں گاؤں کا ایک چودھری رہتا تھا، وہ بہت لالچی تھا۔ اس نے دیہاتی کی کہانی سنی تو اپنے دل میں کہنے لگا، میں بادشاہ کو اپنا سب سے اچھا گھوڑا دوں گا، پھر وہ مجھے بہت بڑا انعام دے گا۔ دوسرے دن چودھری گھوڑا لے کر بادشاہ کے محل میں گیا۔ بادشاہ اسی نوکر کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھا رہا تھا۔ چودھری نے سلام کیا تو بادشاہ نے پوچھا، کہو بھائی کیسے آئے؟ چودھری بولا، حضور میں اپنا خوبصورت گھوڑا آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جاؤ اسے استبل میں باندھ دو، میں کھانے سے فارغ ہو کر اسے دیکھوں گا۔ چودھری گھوڑا لے کر استبل کی طرف گیا تو بادشاہ نے نوکر سے کہا، یہ بیچارہ میرے لیے گھوڑا لایا ہے، معلوم ہوتا ہے اسے مجھ سے بہت محبت ہے، بتاؤ میں اسے کیا دوں؟ نوکر بولا، حضور پہلے اس کا امتحان لیجئے، کہیں یہ آپ کے ساتھ کوئی چال تو نہیں چل رہا۔ کھانا کھا کر بادشاہ استبل میں گیا اور گھوڑا دے کر چودھری سے کہنے لگا، یہ گھوڑا سچ مچ بہت خوبصورت ہے، میں نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت گھوڑا نہیں دیکھا، بتاؤ اس کے بدلے میں تمہیں کیا انعام دوں؟ حضور اگر آپ مجھے کوئی جاگیر دے دیں تو بڑی عنایت ہوگی۔ چودھری نے کہا، میں تمہیں اس سے بھی اچھا تحفہ دوں گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے باورچی کو بلایا اور اس سے پوچھا، کدو کے بیج کہاں ہیں؟ حضور تمام بیج میں نے سنبھال کر رکھے ہیں۔ باورچی نے کہا، بہت خوب، ان بیجوں کے 2 حصے کرو، ایک حصہ چودھری صاحب کو دے دو اور ایک حصہ ہمارے دیہاتی دوست کے لیے رکھ لو۔ اور اس طرح لالچی چودھری کو اتنے خوبصورت گھوڑے کے بدلے میں کدو کے بیج ملے۔ عقل مند لڑکی۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ملک خراسان پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ عدل و انصاف اس کا ایسا تھا کہ اس کے راج میں شیر بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے۔ انصاف کے معاملے میں وہ اپنے بیٹے تک کا لحاظ نہ کرتا تھا۔ اسی خراسان میں برزق نام کا ایک مالدار سوداگر رہتا تھا۔ اس کے کرندے دور دراز کے ملکوں میں مال لے کر جاتے تھے اور بھاری دولت کما کر لاتے تھے۔ بادشاہ بھی اس سوداگر کی عزت کرتا تھا اور اس کے ساتھ نہایت مہربانی سے پیش آتا تھا۔ سوداگر کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام حسن بانو تھا۔ وہ 12 برس کی تھی کہ سوداگر بیمار ہو کر دنیا سے چل بسا۔ حسن بانو اتنی کم عمر ہونے کے باوجود بھی بڑی عقل مند تھی۔ اس نے اپنے باپ کے کاروبار کو خود سنبھال لیا اور نہایت دنائی اور خوبی سے سارا انتظام کرنے لگی کہ ایک روز کی بات ہے، حسن بانو اپنے عالی شان مکان کی چھت سے بازار کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں ایک درویش 40 خادموں کو ساتھ لیے اس کی طرف سے گزرا۔ وہ اپنے پاؤں بھی زمین پر نہیں رکھتا تھا۔ اس کے خادم سونے چاندی کی اینٹیں فرش پر رکھتے تھے اور وہ ان پر پاؤں رکھتا ہوا چلتا تھا۔ حسن بانو نے اپنی دائی سے جو پاس بیٹھی سی پوچھا، اماں
یہ بزرگ تو بڑے صاحب کمال معلوم ہوتے ہیں۔ دائی نے جواب دیا، بیٹی یہ ہمارے بادشاہ کا پیر ہے، مہینے میں 2-4 بار بادشاہ اس کے پاس جاتا ہے اور یہ بھی کبھی کبھی بادشاہ کے پاس آتا ہے۔ حسن بانو نے یہ بات سن کر سوچا کیوں نہ میں بھی اس پیر کی دعوت کروں۔ دائی سے مشورہ کر کے اس نے فوراً ایک نوکر کو اس کی پیر کی طرف دوڑایا اور پیغام دیا، حضور اسی روز میرے گھر کو اپنے مبارک قدموں سے روشن فرمائیے، یہ تو میری انتہائی خوش قسمتی ہوگی۔ حسن بانو کا پیغام سن کر پیر نے جواب دیا، بزرگوں پر لازم ہے کہ وہ چھوٹوں پر مہربانی کریں، آج تو کچھ کام ہے، ہم کل صبح آئیں گے۔ اس خبر کو سنتے ہی حسن بانو نے قسم قسم کے کھانے اور مٹھائیاں تیار کرائیں، اپنے مکان کو دلہن کی طرح سجایا، کئی طرح کے ریشمی سنہری لباس اور ہیرے جواہرات کے علاوہ اشرفیوں کی تھیلیاں پیر صاحب کی نظر کے لیے تیار کر رکھیں۔ صبح ہوئی تو پیر اپنے 40 خادموں کے ساتھ سونے چاندی کی اینٹوں پر قدم رکھتا ہوا حسن بانو کی حویلی میں آ گیا۔ حسن بانو نے دروازے سے نشستگاہ تک سنہری فرش بنوا رکھا تھا اور وہ اسے رونتا ہوا بڑے ٹھاٹ سے شاہانہ مسند پر جا بیٹھا۔ خواجہ سرا زر و جواہر کے تھال لے کر حاضر ہوئے، لیکن پیر نے کہا، یہ زر و جواہر میرے کس کام کے، لے جاؤ، میں تو درویش ہوں۔ اس کے بعد اشرفیوں کی تھیلیاں اور ریشمی لباس اس کی خدمت میں پیش کیے تو اس نے انہیں بھی قبول نہیں کیا۔ نوکروں نے اب ایک بڑا سا دسترخوان پیر کے سامنے سجا دیا اور قسم قسم کے میوے اور مٹھائیاں اس پر چننے لگے۔ جن برتنوں سے نوکروں نے اس کے ہاتھ دلوائے وہ سونے چاندی کے تھے اور سونے چاندی کے برتن ہی دسترخوان پر سجے تھے۔ وہ دکھاوے کا پیر تھا اور اصل میں بڑا مکار تھا۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے بار بار سونے چاندی کے برتنوں کو دیکھتا اور جی میں سوچتا تھا، یہ سوداگر زادی تو سونے کی کان معلوم ہوتی ہے، اتنا مال اسباب کسی بادشاہ کو بھی نصیب نہیں ہوتا، کسی طرح اس سارے مال و اسباب پر ہاتھ صاف کرنا چاہیے۔ اسی خیال میں اس نے تھوڑا سا کھانا کھایا اور پھر حسن بانو کو دعائیں دیتا ہوا رخصت ہوا۔ آدھی رات کے وقت اس مکار نے اپنے 40 ساتھیوں کے ساتھ حسن بانو کی حویلی پر ڈاکہ ڈالا اور تمام زہر و جواہر اور دوسرا قیمتی سامان سمیٹنے لگا۔ کچھ نوکر جاگ اٹھے تو انہوں نے ان ظالموں کو زخمی کر دیا اور ایک کو تو جان سے مار ڈالا۔ شور سے حسن بانو کی بھی آنکھ کھل گئی تھی، اپنے کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو پہچان گئی، یہ تو وہی پیر صاحب ہے اور ان کے 40 ساتھی ہیں۔ افسوس سے ہاتھ ملتی رہی، اب کیا کروں۔ رات تو جیسے تیسے کٹی۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنے مردہ اور زخمی نوکروں کو چارپائی پر ڈال کر بادشاہ کے دربار میں لے گئی اور فرمانے لگی، جا پناہ، کل میں نے اس پیر کی مہمانی کی تھی جو سونے چاندی کی اینٹوں پر پاؤں رکھتا ہوا چلتا ہے۔ اس نے یہ غضب کیا کہ میرے گھر کو لوٹ لیا، 10-20 نوکروں کو زخمی کیا، 2-4 کو مار ڈالا اور 11-12 لاکھ روپے کا مال اسباب لے گیا۔ بادشاہ یہ سن کر ایک دم غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، نادان لڑکی، تیرا دماغ خراب ہے جو ایسے نیک ولی پر اس طرح کی تہمت لگائی ہے؟ وہ ہمارا پیر ہے اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں، وہ تو دنیا کی مال کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ یہ سن کر حسن بانو نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حضور اسے ولی نہ کہیے، وہ شیطان ہے۔ سن کر بادشاہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ اپنے پیر کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اسی وقت حکم دیا کہ حسن بانو کی حویلی ضبط کر لی جائے، اس کو اس ملک سے نکال دیا جائے اور زہر و جواہر لے کر جھاڑو کے تنکے تک اس کا سارا اسباب شاہی خزانے میں داخل کر دیا جائے۔ شاہی حکم ملتے ہی حسن بانو کی حویلی کا سارا سامان سمیٹ لیا گیا۔ پھر چند سپاہیوں نے حسن بانو کو اور اس کی دائی کو خراسان سے خاصی دور ایک ویران سنسان جنگل میں چھوڑ آئے۔ حسن بانو حیران ہو کر دائی سے پوچھتی، اماں ایسی کیا خطا ہوئی مجھ سے جو میں اس عذاب میں پڑی؟ دائی اسے تسلیاں دیتی کہ بیٹی گھبراؤ نہیں، صبر سے کام لو، اگر خدا فضل کرے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حسن بانو اپنی دائی کے ساتھ خوراک کی تلاش میں کئی روز جنگل میں ادھر ادھر پھرتی رہی۔ 3-4 روز کی بھوک پیاس نے ان کا برا حال کر دیا، بدن میں چلنے کی طاقت نہ رہی تو ایک گھنے جنگل کے نیچے بیٹھ گئی۔ تھکی ہوئی تھی اور بے اختیار نیند آ گئی اور وہ اسی درخت کے نیچے خاک پر سو رہی تھی۔ خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک بزرگ سامنے کھڑے ہیں اور درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے بیٹی غم نہ کر، خدا نے تیری بہتری کے لیے سب سما کیا ہے، اس درخت کے نیچے 7 بادشاہوں کی دولت دفن ہے، اٹھ اور اس خزانے کو اپنے استعمال میں لا۔ حسن بانو نے نیند سے بیدار ہوتے ہی اپنا خواب دائی کو سنایا۔ دونوں نے مل کر درخت کی جڑوں کو ذرا سا کھودا تو 7 کنویں اشرفیوں سے
اور 100 صندوق جواہرات سے بھرے ہوئے دکھائی دیے۔ اس کے علاوہ ایک موتی بھی نظر آیا جو مرغابی کے انڈے کے برابر تھا۔ حسن بانو بھوک پیاس سب بھول گئی۔ اسی وقت خدا کا شکر ادا کیا اور پھر اپنی دائی سے کہا، اماں تم اس گھڑی شہر جاؤ اور ان سب لوگوں کو یہاں لے آؤ جو ہماری حویلی میں رہتے تھے، ساتھ کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی لیتی آنا۔ ابھی یہی وہ بات کر رہی تھی کہ اس کا دودھ شریک بھائی یعنی دھائی کا بیٹا ایک فقیر کا بیس بدلے ہوئے ان دونوں کو تلاش کرتا ہوا وہاں آ پہنچا۔ وہ دونوں بہت خوش ہوئے، خزانہ ملنے کا حال اسے بتایا اور اسے کچھ رقم دے کر شہر کی طرف روانہ کیا کہ سب لوگوں کو لے آؤ اور ساتھ ہی راج مزدوروں کو بھی لیتے آنا تاکہ یہاں ایک عالیشان عمارت تیار کرائی جائے۔ چند روز بعد حسن بانو کی حویلی میں رہنے والے تمام لوگ وہاں آ گئے اور راج مزدور بھی پہنچ گئے۔ حسن بانو نے کاریگروں کے خوبصورت اور عالیشان حویلی بنانے کا حکم دیا اور انہیں تاکید کی کہ جلد سے جلد کام ختم کرے اور یہ بھی خیال رکھیں اس کا ذکر کسی سے نہ کریں، کام ٹھیک ہوا تو باری رقم میں انعام ملے گا۔ کاریگروں نے 6 مہینے میں وہاں ایک خوبصورت حویلی بنا دی۔ حسن بانو نے انہیں اجرت کے علاوہ بہت سی اشرفیاں بھی انعام میں دے دیں اور ساتھ ہی انہیں اس حویلی کے ارد گرد ایک عالیشان شہر بسانے کا حکم دیا۔ کاریگروں نے عرض کیا کہ بادشاہ کی اجازت کے بغیر ہم نیا شہر نہیں بسا سکتے۔ حسن بانو نے جواب دیا، تم اس کی فکر نہ کرو، بادشاہ سے اجازت لینے کا بندوبست میں کرتی ہوں۔ اس نے مردانہ لباس پہنا اور ایک خوبصورت عربی گھوڑے پر سوار ہو کر خراسان کا رخ کیا۔ شاہی دربار میں پہنچ کر درباریوں کے ذریعے اطلاع کرائی۔ بادشاہ کو معلوم ہوا کہ ایک نوجوان سوداگر حاضر ہوا ہے تو فوراً بلوایا جائے۔ حسن بانو نے بادشاہ کے سامنے پیش ہو کر شاہی آداب بجا لانے کے بعد زہر و جوار کے کئی تھال اس کے نظر کیے۔ بادشاہ نے نام پتہ پوچھا تو حسن بانو نے عرض کیا، حضور خاکسار کو بہرام کہتے ہیں، میرا باپ نشاپور میں سوداگری کیا کرتا تھا، بدقسمتی سے پچھلے دنوں بصرہ کے قریب ایک جہاز پر اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ اکثر حضور کے عدل و انصاف کا ذکر کیا کرتا تھا، اس لیے مجھے حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کی بڑی آرزو تھی جو آج خدا کے فضل سے پوری ہوئی ہے۔ مجھے یہاں سے کچھ دور جنگل میں ایک مقام پسند آیا ہے، اگر حضور کی طرف اجازت ہو تو وہاں ایک شہر بسا کر قیام کر لوں اور اس کا نام شاہ آباد رکھوں۔ بادشاہ نے خوش ہو کر فوراً اجازت دے دی۔ سوداگر کو ماہ روا چاندی جیسے چہرے والے کا خطاب دے کر اپنے درباریوں میں شامل کیا اور ملازموں کو حکم دیا وہ شہر بسانے میں اس کی مدد کریں۔ حکم کی دیر تھی، دیکھتے ہی دیکھتے جنگل میں منگل ہو گیا۔ حسن بانو نے بھی یہ قاعدہ اختیار کیا، ہر 5ویں 10ویں روز اسی مردانہ لباس میں بادشاہ کی خدمت میں حاضری دیتی۔ دن رات محنت کے بعد کاریگروں نے 2 برس میں شہر کی تعمیر کا کام مکمل کر دیا۔ حسن بانو نے کاریگروں کو بہت سا انعام دے کر رخصت کیا اور اس کے بعد وہ اکثر بادشاہ کی خدمت میں رہنے لگی۔ ایک دفعہ بادشاہ اپنے پیر کی ملاقات کے لیے گیا تو حسن بانو کو بھی ساتھ لیتا گیا۔ جب بادشاہ نے حسن بانو کے سامنے پیر صاحب کی تعریفیں کی تو حسن بانو نے ہاتھ جوڑ کر پیر صاحب سے عرض کی، اگر پیر صاحب اس ناچیز کے گھر رونقیں بخشیں تو بہت بڑا احسان ہوگا۔ پیر صاحب نے وعدہ کر لیا کہ میں آؤں گا۔ حسن بانو نے بادشاہ سے عرض کی کہ شاہ آباد خراساں سے کافی دور ہے، پیر صاحب کو وہاں جانے میں تکلیف ہوگی۔ حضور برزخ سوداگر کی وہ حویلی جو کئی برس سے خالی پڑی ہے چند روز کے لیے عنایت کر دیں تو یہ غلام اس ولی کی ضیافت یہیں کریں۔ بادشاہ نے کہا، اے ماہرو، وہ حویلی ہم نے تجھ کو بخشی، اب جیسے جی میں آئے کرے۔ حسن بانو اسی مردانہ بیس میں اپنے نوکروں چاکروں کے ساتھ اس حویلی میں داخل ہوئی اور فوراً اس کی مرمت اور صفائی کا حکم دیا۔ اس کے بعد ضیافت کا سامان شاہ آباد سے منگوایا۔ پہلی دعوت سے کئی بڑھ کر بندوبست کر پیر صاحب کو وہاں بلوایا۔ پیر صاحب اپنی عادت کے مطابق سونے چاندی کی اینٹوں پر پاؤں رکھتے ہوئے آئے۔ حویلی کی سج دج دیکھ کر ان کی آنکھیں کھل گئی، دل میں سوچنے لگے کہ یہاں تو اعلی درجے کا ہر سامان ہے، سب پار کر لینا چاہیے۔ حسن بانو نے تمام زہر و جواہر اور اشرفیوں کی تھلیاں وغیرہ پہلے ہی پیر کی خدمت میں پیش کی اور وہ مکار انہیں ٹکراتا گیا، ہمیں دنیا کے مال کا لالچ نہیں۔ حسن بانو نے تمام زہر و جواہرات اور سونے چاندی کے برتن حویلی کے تاغوں میں رکھوا دیے تاکہ پیر کی نظر پڑے تو اس کی طبیعت میں اور لالچ بڑھے۔ 2-4 لقمے کھانے کے بعد پیر صاحب دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہوئے۔ حسن بانو نے نوکروں کو تاکید کر دی، جو چیزیں جہاں پڑی ہیں وہیں پڑی رہنے دو، لیکن ہوشیار ہو کر رہنا۔ ادھر ایک رکا کوتوال کے نام لکھا کہ آج کی رات مجھے اس حویلی پر ڈاکہ پڑنے کی خبر ملی ہے، تم اپنے سپاہی لے آؤ اور گات میں بیٹھے رہو،
کوتوال شام ہوتے ہی 200 سپاہیوں کا دستہ لے کر آ گیا اور سپاہی حویلی کے ارد گرد چھپ کر بیٹھے رہے۔ آدھی رات کے قریب وہ مکار پیر اپنے 40 ساتھیوں کے ساتھ آ پہنچا۔ حویلی چوپٹ کھلی تھی۔ پیر کے نوکروں نے جلدی جلدی سامان سمیٹ کر گٹھری باندھے اور سر پر اٹھا لیے۔ مکار پیر نے بھی ہیرے جواہرات اور ایک تاؤس اٹھا کر اپنی گٹری میں رکھ لیا۔ جب یہ سب باہر کی طرف بڑھے تو گات میں بیٹھے ہوئے سپاہی اپنی اپنی جگہ سے کودے اور ان کی مشقیں کس کر ان کی گٹریاں ان کے گلوں میں ڈال دیں۔ صبح کے وقت کوتوال نے ان سب کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ دل میں سخت افسوس کر رہا تھا، میں نے تو اسے اپنا پیر بنا رکھا تھا اور اسے وزیر کامل سمجھتا تھا، لیکن یہ چور اور ڈاکو نکلا۔ اس نے غضبناک ہو کر حکم دیا کہ ان سب کو ابھی پھانسی دے دی جائے تاکہ پھر کسی کو ایسی دغا بازی کی جرت نہ ہو سکے۔ بادشاہ کی زبان ہلنے کی دیر تھی کہ جلاد نے فوراً سب کا کام تمام کیا۔ اب حسن بانو نے بھی بادشاہ کے سامنے اپنا حال ظاہر کیا کہ حضور میں وہی سوداگر زادی حسن بانو ہوں جسے آپ نے اس مکار اور دغا باز فقیر کی خاطر شہر بدر کیا تھا۔ میرے باپ کا تمام مال اسی کے گھر میں ہے، حضور کھدوائی کروا کر دیکھیں تو ضرور نکلے گا۔ جب پیر کی حویلی کو کھدوا کر دیکھا تو وہاں سے تمام مال برآمد ہو گیا۔ چند روز بعد حسن بانو نے بادشاہ کو شاہ آباد بلا کر اس کی دعوت کی۔ دعوت کے بعد بادشاہ کو اشرفیاں سے بھرے ہوئے 7 کنویں دکھائے اور ہاتھ باندھ کر عرض کی، حضور اپنے خادموں کو حکم دیجئے کہ ان تمام اشرفیوں اور مال اسباب کو لے جا کر شاہی خزانے میں داخل کریں۔ لیکن بادشاہ کا حکم پا کر جب خادموں نے اشرفیوں کو کنویں سے نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ اشرفیاں سانپ اور بچھو بن گئے۔ خادموں نے واپس آ کر بادشاہ کی خدمت میں سارا حال سنایا۔ بادشاہ حیران ہوا اور حسن بانو کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ اس پر بادشاہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹی یہ مال اسباب خدا تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں لکھ رکھا ہے، تم مالک و مختار ہو، جس طرح چاہو خرچ کرو، کوئی دوسرا اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا۔ بادشاہ اس سے رخصت ہو کر خراسان واپس چلا آیا اور حسن بانو نے اس کی دولت کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ایک عالی شان مسافر خانہ بنوایا۔ جس مسافر کا گزر شاہ آباد سے ہوتا وہ اسی مسافر خانے میں ٹھہرایا جاتا اور حسن بانو اسے کھانا، کپڑا اور نقد رقم دے کر رخصت کرتی۔